یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ شیخ توفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ جمہوری نظام میں پارلیمانی کمیٹیوں کی جگہ اہم ہے، وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کا بیان۔ ٹکڑا بندی قانون میں ترمیم کا بل مانسون اجلاس میں پیش کریں گے، وزیر محصول کی اطلاع۔ ایس ٹی کارپوریشن کا مالیاتی قرطاسِ ابیض شائع، ہم 4 سال کے اندر کارپوریشن کو منافع بخش بنانے کی کوشش کریں گے، وزیر ٹرانسپورٹ کا یقین۔ جالنہ میں 10 لوگوں کے خلاف جعلی 7/12 کی بنیاد پر حکومت کو دھوکہ دینے کا مقدمہ درج، اور لیڈز ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو 371 رنوں کا ہدف، رشبھ پنت دونوں اننگز میں سنچریاں بنانے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہا ہے کہ جمہوری نظام میں پارلیمانی کمیٹیوں کی جگہ بہت اہم ہے۔ وہ کل ممبئی میں پارلیمنٹ کے تخمینہ کمیٹی کے امرت تہوار سال کے موقع پر منعقدہ نیشنل کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر مخاطب تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے کام کاج کو تخمینہ کمیٹی کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، ڈائنامک طریقے سے کام کرنے والی اگر کوئی کمیٹی ہے تو وہ پراکلن کمیٹی ہے، کیونکہ یہ کمیٹی لگاتار ہمارے بجٹ میں جو بجٹ ایسٹیمیٹس ہے اس کو کس پرکار سے اس کی مانگ کی گئی، کیا وہ مانگ صحیح تھی، کیا اس کا خرچہ ٹھیک سے ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں یہ ایسٹیمیٹ کمیٹی دیکھتی ہے، اور ایک پرکار سے اس پوری پرکریا کے اوپر انکش رکھنے کا کام ایسٹیمیٹ کمیٹی کے مادھیم سے ہوتا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا کہ ترقی کے لیے خرچ ہونے والا ہر روپیہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے، اور اس سلسلے میں پارلیمنٹ کی تخمینہ کمیٹی کا کام بہت مؤثر ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی صدارت میں منعقد ہونے والی یہ کانفرنس آج اختتام پذیر ہوگی۔ ملک نے پچھلی دہائی میں خدمت کے 3 ستونوں، اچھی حکمرانی اور غریبوں کی فلاح و بہبود کے ذریعے غیر معمولی تبدیلی دیکھی ہے۔ آکاشوانی اپنے سامعین کو حکومت کی طرف سے 11 سالوں میں کلیدی شعبوں میں کیے گئے کاموں کو پیش کر رہا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آئیے ہم مرکزی حکومت کی طرف سے اقلیتی برادری کو بااختیار بنانے، مواقع اور اصلاحات کے لیے کیے گئے کاموں کے بارے میں جانیں گے۔ گزشتہ دہائی میں حکومت نے اقلیتی طبقات کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کئی اہم فیصلے کیے ہیں، جن میں تعلیم، معاشی طور پر بااختیار بنانے اور بنیادی ڈھانچے کا فروغ شامل ہے۔ پردھان منتری جن وکاس یوجنا کے ذریعے 18,400 کروڑ روپے کے مختلف منصوبے چلائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی اقلیتی ترقیاتی مالیاتی کارپوریشن کے ذریعے تقریباً 2.5 کروڑ مستحقین میں 752 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ حکومت نے ثقافتی اور مختلف طبقات کے لیے خصوصی ترقیاتی منصوبوں پر زور دیا ہے۔ عازمین حج کو حج سہولت ایپ کے ذریعے آسانیاں فراہم کی گئیں۔ شفافیت اور بہتر حکمرانی کی خاطر تاریخی وقف ترمیمی قانون 2025 نافذ کیا گیا۔ ساتھ ہی امید پورٹل کے ذریعے وقف املاک کے ڈیجیٹل انتظامات کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ اس کے علاوہ حکومت نے بدھسٹ، جیو پارسی اور مختلف اقلیتی طبقات کی تہذیب کے تحفظ اور طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف فیصلے کیے ہیں۔ ریاست میں ٹکڑا بندی قانون میں ترمیم کا بل اسمبلی کے مانسون اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر محصول چندر شیکھر باونکولے نے کل دہلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون ریاست کے رہائشی علاقوں میں 1 گنٹا اراضی کو تقسیم کرنے کے قابل بنائے گا۔ اس میں ایک ریاست ایک رجسٹریشن، عمودی ملکیت وغیرہ کے حوالے سے کوششیں کی جائیں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ اور ایس ٹی کارپوریشن کے چیئرمین پرتاپ سر نائک نے یقین دلایا کہ کئی سالوں سے خسارے میں چل رہے ایس ٹی کارپوریشن کو آئندہ 4 سالوں میں منافع بخش کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ وہ کل ایس ٹی کارپوریشن کی مالیاتی وائٹ پیپر کا اجرا کرتے ہوئے مخاطب تھے۔ قرطاسِ ابیض میں ہر سال 5,000 بسوں کی خریداری، الیکٹرک کے ساتھ ساتھ سی این جی، ایل این جی پر مبنی بسوں کی شمولیت، پی 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 کی بنیاد پر کارپوریشن کی نشستوں کی ترقی وغیرہ مسائل شامل ہیں۔ بزرگ ادیب ڈاکٹر سریش ساونت کو کل ناندیڑ واگلا شہر میونسپل کارپوریشن نے ساہتیہ اکیڈمی کے ادب اطفال ایوارڈ کے اعلان پر مبارکباد دی۔ ساونت کو ان کی رہائش گاہ پر کمشنر ڈاکٹر مہیش کمار ڈوئی پھوڑے نے شال اور گلدستے سے نوازا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
جالنہ ضلع میں فرضی 7/12 کی بنیاد پر حکومت کو دھوکہ دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ بھوکردن تعلقے کے جانپھڑ گائیکواڑ کی ویر چھترپتی سشکشت بے روزگار کوآپریٹو سوسائٹی کے چیئرمین سمیت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 10 افراد نے پرائیویٹ تاجروں کے ساتھ مل کر جعلی سویابین کی کاشت ظاہر کرنے کی سازش کی اور ان جعلی دستاویزات کی بنیاد پر حکومت سے تقریباً 1 کروڑ 2 لاکھ روپے کی دھوکہ دہی کی گئی کہ سرکاری گارنٹی اتنی قیمت پر خریدی گئی۔ اس معاملے میں 10 افراد کے خلاف دھوکہ دہی اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ناندیڑ ضلع میں سوچھ بھارت دیہی مشن کے تحت صفائی سروے دیہی 2025 اس پہل کی شروعات کی گئی۔ ضلع کے 1532 گاؤں کی صفائی کی جانچ ہونے کی اطلاع ضلع پریشد کی CEO میگھنا کاولی نے دی ہے۔ تلجاپور تعلقے کے اپسنگا میں خواتین کے خود مدد گروپ کے ارکان نے مہاراشٹر لائف امپرومنٹ مشن امید کے تحت ایک ہیرکنی خواتین خرید و فروخت پروڈیوسر گروپ قائم کیا ہے۔ 1 سال قبل قائم ہونے والے اس کاروبار نے 12.5 لاکھ روپے کا لین دین کیا، جس میں 12,000 روپے کا خالص منافع حاصل کیا۔ جنابائی کی پالکی کل پربھنی ضلع کے گنگا کھیڑ سے آشاڑھی واری کے لیے پنڈھرپور روانہ ہوئی۔ عقیدت مندوں نے شہر کے چوراہے پر روایتی انداز میں پالکی کو الوداع کہا۔ پیٹھن کی سنت ایکناتھ مہاراج کی پالکی کا کل بیڑ ضلع کے شرور کاسار میں گاؤں والوں نے بڑے جوش و خروش سے استقبال کیا۔ شہریوں کے درشن کے بعد ناتھ کی پالکی راکشس بھون کی طرف روانہ ہوئی۔ لاتور کے مرکزی ریزرو پولیس دستے CRPF کے تربیتی مرکز میں کل پولیس کانسٹیبلوں کے 31ویں بیچ کی تقسیم اسناد تقریب منعقد ہوئی۔ اس بیچ کے 89 تربیت کار اب ملک بھر میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دیں گے۔ CRPF کے پولیس سب انسپکٹر پرنسپل امیر الحسن انصاری نے تربیت یافتہ کانسٹیبلوں کو مبارکباد پیش کی۔ رکن پارلیمان اوم پرکاش راجے نمبالکر نے مطالبہ کیا ہے کہ مجوزہ دھاراشیو بیڑ چھترپتی سمبھاجی نگر ریلوے لائن کا دوبارہ سروے کیا جائے اور متعلقہ کام فوری طور پر شروع کیے جائیں۔ وسطی ریلوے کی علاقائی کمیٹی کا ایک اجلاس کل پونے میں منعقد ہوا، جس میں راجے نمبالکر نے ریلوے کے مختلف مطالبات پر نمائندگی کی۔ ناسک ضلع کے گنگاپور آبی پشتے کے کیچمنٹ علاقے میں اتوار کی نصف شب سے بارش کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے گوداوری ندی میں ایک بار پھر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ گنگاپور پشتہ 61.87% بھر جانے کے بعد کل سے پانی کا اخراج شروع کر دیا گیا اور فی الحال 6160 ملین کیوبک میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی گوداوری ندی میں چھوڑا جا رہا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں ضلع کلکٹر دلیپ سوامی کی ایما پر افسران کاشتکاروں کے کھیتوں پر پہل شروع کی گئی ہے۔ اس دوران کسانوں کی مختلف شکایات کو دور کرنے کے لیے افسران براہ راست کھیتوں میں پہنچے۔ ضلع کلکٹر سوامی نے ویجاپور تعلقے کے ناندگاؤں میں لکشمن کھنڈوراہانے سے ان کے کھیت میں ملاقات کی۔ دریاسنا کل ضلع کلکٹر دفتر میں کسانوں کے مختلف مسائل پر ایک اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں قانون ساز کونسل میں حزب اختلاف کے قائد امباداس دانوے نے مختلف سوالات اور مسائل اٹھائے اور انہیں حل کرنے کی ہدایت دی۔ گجرات کے بھوج میں منعقد ہونے والی قومی سطح کی سینئر خواتین ہینڈ بال چیمپئن شپ کے لیے چھترپتی سمبھاجی نگر کی سائلی ویبھو گرگت کا مہاراشٹر کی ٹیم میں انتخاب کیا گیا ہے۔ 28 جون سے 3 جولائی کے درمیان یہ چیمپئن شپ بھوج میں منعقد ہوگی۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان جاری ٹیسٹ کرکٹ میچ میں بھارتی ٹیم نے انگلینڈ کے سامنے جیت کے لیے 371 رنز کا ہدف رکھا ہے۔ کل میچ کے چوتھے دن بھارتی ٹیم دوسری اننگ میں 364 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی، جبکہ دوسری اننگ میں انگلینڈ نے دن کے اختتام پر بغیر کسی نقصان کے 21 رن بنا لیے تھے۔ اس ٹیسٹ میچ میں رشبھ پنت نے دونوں اننگ میں سنچریاں بنا کر تاریخ رقم کی۔ رشبھ اس طرح کی اننگ کھیلنے والے دنیا کے تیسرے اور پہلے بھارتی وکٹ کیپر بن گئے ہیں۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ جمہوری نظام میں پارلیمانی کمیٹیوں کی جگہ اہم ہے، وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کا بیان۔ ٹکڑا بندی قانون میں ترمیم کا بل مانسون اجلاس میں پیش کریں گے، وزیر محصول کی اطلاع۔ ایس ٹی کارپوریشن کا مالیاتی قرارداد سے افزائش شائع۔ ہم 4 سال کے اندر کارپوریشن کو منافع بخش بنانے کی کوشش کریں گے، وزیر ٹرانسپورٹ کا یقین۔ اور لیڈز ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو 371 رنوں کا ہدف۔ رشبھ پنت دونوں اننگ میں سنچریاں بنانے والے پہلے بھارتی وکٹ کیپر بن گئے۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔